لکھنؤ میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ. ان کے والد کا قصہ ہے یا انہی کا قصہ ہے. رات کو پڑھ رہے تھے تو پانی مانگ لیا کہ پیاس لگ رہی، پانی پلاؤ. تو باپ نے یہ کہا کہ میرا بچہ نہیں پڑھے گا. کیسے پڑھ لے گا؟ پڑھتے ہوئے اسے پانی کا احساس ہو رہا، پیاس لگ رہی. پڑھائی میں تو پانی کی پیاس ہی نہیں لگنی چاہیے. اب ہمارا اور ان کا حال دیکھ لو کتنا فرق ہے. باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ کیسے پڑھے گا، اسے پڑھتے ہوئے پیاس کیسے لگ گئی. یعنی بھوک پیاس کا تو پتہ ہی نہیں لگنا چاہیے پڑھائی میں. تو خیر باپ نے کہا اسے پانی کی جگہ مٹی تیل دے دو. اب بچے مٹی تیل بھی نہیں جانتے، ڈیزل تو جانتے ہیں. ڈیزل یا پیٹرول. پہلے ڈیزل جیسا ایک تیل آتا تھا جو لالٹین میں، ڈبیا میں جلتا تھا، اسٹوو میں جلتا تھا اسٹوو. اب مٹی تیل بند ہو گیا کئی سال سے، تو مٹی تیل دے دیا گلاس میں پانی کی جگہ. اس میں بدبو بھی آتی ہے، تو انہوں نے وہ پانی سمجھ کے پی لیا اور یہ نہیں کہا کہ مجھے تیل کیوں دیا ہے. یعنی پڑھائی میں اتنے مگن تھے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں. مٹی تیل بدبودار تیل ہوتا ہے، اسے مسجد میں لانا بھی منع ہے. مسجد میں اس کو لانا جائز نہیں کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ پی بھی لیا اور یہ پتہ نہیں چلا پانی پیا ہے یا تیل پیا ہے. تو باپ کو خوشی ہوئی. باپ نے کہا میرا بچہ پڑھ لے گا، کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے اس کو یہ نہیں پتا پانی پی رہا یا تیل پی رہا. اب دیکھ لو میں بھی آپ بھی کہ ہماری پڑھائی کیسی ہے اور ان کی کیسی تھی. اب ہر جمعرات کو تو گھر جانا ہے، دوپہر کے بعد جمعرات کو گھر جانا ہے، بار کو آنا ہے. اور پڑھائی کا جو ہمارا حال ہے محنت کا وہ سب جانتے ہیں. جب تک ہم پورے کے پورے علم کے حوالے نہ ہو جائیں تب تک ہمیں علم اپنا تھوڑا سا حصہ نہیں دے سکتا. یہاں سہارنپور میں مولانا محمد زکریا صاحب گزرے ہیں، شیخ الحدیث، جن کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جا مسجدوں میں. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری. وہ تھے تو پنجاب کے، لیکن یہاں رائے پور ہے، ضلع سہارنپور میں. یہ رائے پور نہیں، ایک اور رائے پور ہے ادھر بہٹ کی طرف. تو وہاں رائے پور میں پڑھے تھے. وہ پنجاب کے رہنے والے تھے اور پھر وہیں اپنے استاد کے پاس رہنے لگے. رائے پوری ہی کہلائے. پنجاب کے لوگ تکڑے ہوتے ہیں، موٹے تازے ٹھاڑے، ان کی خوراک بھی اچھی ہوتی ہے. پنجاب کا کچھ حصہ ہندوستان میں، کچھ حصہ پاکستان میں ہے. تو پنجاب کے علاقے کے لوگ تکڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھے خاصے موٹے تازے آدمی تھے. ان کا بیان کیا ہوا قصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مدرسے میں ایک روٹی ملتی تھی بس، پورے دن میں ایک روٹی. تو باقی سارے بچے آدھی ایک ٹائم کھاتے تھے، آدھی ایک ٹائم کھاتے تھے. اور یہ لکھتے ہیں کہ میں کیونکہ تکڑا آدمی تھا، میری خوراک زیادہ تھی، میں ایک روٹی ایک ہی ٹائم میں کھا لیا کرتا تھا اور ایک ٹائم بھوکا رہتا تھا. مدرسے میں کھانا نہیں ملتا تھا 2 ٹائم.
اور لحاف نہیں تھا۔ اب تو کوئی ہی ایسا بے خبر ہوگا مدرسے کا ذمہ دار کہ وہ سردیوں میں اپنے بچوں کو نہ دیکھے کہ رضائی کس پہ نہیں، کمبل چادر کس پہ نہیں، جوتا کس پہ نہیں، سویٹر جرسی کس کے پاس نہیں۔ کوئی بے خبر ایسا ہوگا، ورنہ اکثر مدرسوں کے ذمہ دار یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں سے سردی کی ضرورت کا سامان کس کے پاس نہیں۔ اگر وہ گھر سے کمزور ہے، غریب کا بچہ ہے، تو مدرسے کے ذمہ دار اس کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس رضائی نہیں تھی، تو جب سب لوگ چلے جاتے تھے، محلے کے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے، تو یہ جو چٹائی ہے، یہ جو صف ہے، اس میں ایک کنارے پہ لیٹتے تھے اور چٹائی کو اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے، تو یہ صف ان کے اوپر لپٹ جاتی تھی، لیکن سر کی طرف سے، پیروں کی طرف سے سردی لگتی تھی، کیونکہ پیروں کی طرف بھی کھلا ہوا، سر کی طرف بھی کھلا ہوا۔ اور جب تہجد میں کسی نمازی کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ ادھر سے پھر چلنا شروع ہوئے، ادھر سے ادھر لیٹے لیٹے قلع بازی کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے گئے، تو چٹائی کھل گئی، جیسے بچھی ہوئی تھی ایسے ہی بچھ گئی۔ سردی ایسے گزرتی تھی، ان کے پاس لحاف رضائی نہیں تھی، کمبل نہیں تھا، ایسی غربت میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو جن بزرگوں نے اس طرح پڑھا ہے محنت کے ساتھ اور غربت کے باوجود پڑھا ہے، تو اللہ نے ان کو بڑے بڑے عالم بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ اگر ہم لوگ بھی محنت کریں گے اور علم کے لیے مشقت اٹھائیں گے، پریشانی برداشت کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ جس کام کے واسطے آئے ہو، اس کام میں لگن اور محنت ضروری ہے۔ اور اگر اب اکثر مدرسے کا حال یہ ہو گیا، جو بچے دور کے ہیں وہ تو خیر نہیں جاتے، لیکن جو علاقے کے بچے ہیں وہ جمعرات کو ٹھہرتے ہی نہیں۔ ہر جمعرات کو جو گھر جائے گا اس کا علم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کو جانے کی فکر سنیچر کو آئیں گے۔ صحابہ کرام جب دریا پار کر کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے گئے، تو انہوں نے کشتیاں توڑ دی۔ پل تو ہے نہیں، کشتی بھی توڑ دو، گھر جانے کا خیال ہی نہ رہے۔ جب نہ پل ہے نہ کشتی رہے گی تو گھر جانے کا خیال بھی نہیں رہے گا۔ اس طرح علم آ سکتا ہے اگر اتنی توجہ ہو کہ گھر جانے کا خیال نہیں، مہینے سے پہلے نہیں جائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سنو گے اور پڑھو گے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے گھر سے کوئی خط آتا تھا۔ اب تو آپ لوگوں کے پاس موبائل بھی ہیں، موبائل کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا۔ بڑے بڑے موبائل کی ضد کرتے ہیں گھر والوں سے، اور مدرسے والے پابندی لگاتے ہیں تمہارے نفع کے لیے، مگر ہم سمجھتے نہیں۔ ان کے پاس خط آتے تھے تو خط پڑھتے نہیں تھے، مٹی کا گھڑا رکھ رکھا تھا، گھڑا اس میں ڈال دیا۔ جب سالانہ امتحان ہو گیا تو وہ سارے خط نکال لیے، تو لکھتے ہیں کہ کسی میں اچھی خبر ہے، شادی کی خبر ہے کہ تمہاری رشتہ داری میں فلاں لڑکے یا لڑکی کی شادی ہے۔